الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآلہ پیش سرکار فقط دیدہ نم بولتا ہے پیش سرکار فقط دیدہ نم بولتا ہے دل میرا بولتا ہے پر وہاں کم بولتا ہے سمجھنے والوں کی نظر چشتیوں نشاہیوں کا مجمع ہو تو سننے والے ذوق بنا ہی لیا کرتے ہیں پیش سرکار فقط دیدہ نم بولتا ہے دل میرا بولتا ہے پر وہاں کم بولتا ہے اور وہ نوازے تو اترتا ہے خیال مدحت جب تک آپ ساتھ نہیں چلیں گے نا اتنی دیر تک میں نہیں آگے بڑھوں گا پیش سرکار فقط دیدہ نم بولتا ہے دل میرا بولتا ہے پر وہاں کم بولتا ہے راز پھر سورہ واللیل کے ہوتے ہیں عیاں راز پھر سورہ واللیل کے ہوتے ہیں عیاں آپ کی زلف معمبر کا جو خم بولتا ہے آپ کی زلف معمبر کا جو خم بولتا ہے سطح کرتاس پہ جب اسم محمد لکھوں سطح کرتاس پہ جب اسم محمد لکھوں خود بخود صلی اللہ میرا قلم بولتا ہے سطح کرتاس پہ جب اسم محمد لکھوں خود بخود صلی اللہ میرا قلم بولتا ہے اور وہ نوازے تو اترتا ہے خیال مدحت وہ نوازے تو اترتا ہے خیال مدحت جب کرم ہو تو میرے دوست کرم بولتا ہے وہ کرم ہو تو میرے دوست کرم جب کرم ہو تو میرے دوست کرم بولتا ہے اور ایک مدت سے لگا رکھی ہے اس دل نے یہ رٹ ایک مدت سے لگا رکھی ہے اس دل نے یہ رٹ مستقل شاہ امم بولتا ہے مستقل شاہ امم بولتا ہے اور میرے اسلوب میں ہے مادر حسنین کا فیض میرے اسلوب میں ہے مادر حسنین کا فیض اس لیے لہجہ میرا حیدریم بولتا ہے میرے اسلوب میں ہے مادر حسنین کا فیض اس لیے لہجہ میرا حیدریم بولتا ہے پیش سرکار فقط دیدہ نم بولتا ہے دل میرا بولتا ہے پر وہاں کم بولتا ہے وہ نوازے تو اترتا ہے خیال مدحت یہ کس نے کہا ہمارے میزبانوں کو کہ یہ بزم سجاؤ یہ محفل سجاؤ یہ ذکر کرو بھائی جس پہ کرم ہوتا ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور اس لیے آپ کے لیے کہتا ہوں کہ وہ نوازے تو اترتا ہے خیال مدحت جب کرم ہو تو میرے دوست کرم
بولتا ہے۔ زی وقار احباب، آج اس سٹیج پہ جہاں حضرت ہادی نوشہ گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی روحانیت کا فیض آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں ہم آقا علیہ السلام کے میلاد شریف کی استقبال کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ سٹیج پہ موجود عالی قدر علماء کرام، صوفیان عظام اور مشائخ عظام، نعت خوان حضرات اور معزز احباب اہل سنت، میں بہت بڑا خطیب نہیں ہوں جسے نامور خطیب کہا جاتا ہے، بس اتنا ہے کہ سونے نے اپنے ذکر کے لیے چنا ہوا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں گے تو محبت کا سفیر ہوں، محبت کی دو باتیں، سرکار کی الفت کی دو باتیں کر کے چلا جاؤں گا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ کہنے کو بہت کچھ تھا مگر طے یہی پایا۔ لاما صاحب، کہنے کو بہت کچھ تھا مگر طے یہی پایا، ہم اہل محبت ہیں، محبت ہی کریں گے۔ ہم حضور کی محبت کی دو باتیں کرتے ہیں۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے ذکر کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے ساتھ اپنے والدین، اپنی اولاد اور کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت نہ کرتا ہو۔ توجہ رکھیے میری طرف کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ سرکار تشریف فرما ہوئے تو ہم نے رب کو جانا۔ توجہ رکھیے میری طرف، اور اگر یہ نہ رکھے تو سٹیج والے، میں دو باتیں آپ کو سبقاً سنا کے رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالی ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یاد آ گئی، ابا جی سنایا کرتے تھے کسی دور میں کہ حضرت پیر فیضل حسن آل بہاروی رحمۃ اللہ علیہ اقبال کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ توجہ اگر آپ کی رہی تو آپ کو بھی لطف آئے گا، مجھے بھی لطف آئے گا۔ یہ محفل ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں سرکار کا ذکر کر کے لطف آتا ہے، بولیے ہماری روح کو قرار ملتا ہے۔ وہ کسی نے کیا کہا تھا کہ ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، اور جب کہیں سے بھی نہیں ملتی سکون کی دولت، آقا تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں۔ آقا کے ذکر کی محفل اس لیے سجاتے ہیں کہ اس سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ میں اقبال کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے اقبال سے پوچھا، اقبال خدا کو کیسے مانا؟ بولیے سبحان اللہ۔ اقبال خدا کو کیسے مانا؟ کہتے ہیں اقبال فارسی کا قادر الکلام شاعر تھا۔ اقبال برجستہ بولا، با خدا در پردہ گویم، با خدا در پردہ گویم، باتو گویم آشکار، یا رسول اللہ او پنہاؤ تو پیدائے من۔ اقبال نے اتنا کہا، پیر صاحب کہتے ہیں میں نے سمجھا، میری روح بھی جو ہے وہ خوش ہو گئی، لیکن میں نے اپنے دل میں کہا کہ فیضل حسن تجھے فارسی آتی تھی، تو نے سمجھ لیا۔ اقبال کو فارسی آتی تھی، اس نے کہہ دیا، تو نے سمجھ لیا، لیکن جب تو جا کے اپنے دیہات کے لوگوں کو سنائے گا انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو پیر صاحب کہتے ہیں میں نے اقبال کے شعر کا ترجمہ اپنی مادری زبان پنجابی میں کر دیا۔ سننا چاہیں گے؟ صرف تھوڑی توجہ دے دیں۔ میں وابڈا ٹاؤن کا خطیب ہوں اور باہر بہت کم خطاب کرتا ہوں، اور جب تک آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈال لوں نا تب تک بات نہیں ہوتی۔ سچی بات ہے کہ مجھے کوئی لفظ کا پتہ نہیں ہوتا، میں نے بعد میں کون سا لفظ کہنا ہے، پہلے کون سا کہنا ہے۔ میں تقریر نہیں کرتا، میں گفتگو کرتا ہوں، تو خدا را تھوڑی توجہ دے دیں مجھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں اس شعر کا ترجمہ پنجابی میں نہ کر دوں، تو کہتے ہیں اقبال سے میں نے کہا تھا اقبال خدا کو کیسے مانا؟ تو اقبال نے کہا تھا با خدا در پردہ گویم، باتو گویم آشکار، یا رسول اللہ او پنہا تو پیدا من۔ تو میں نے اس کا ترجمہ پنجابی میں کر لیا، تو میں نے کہا کملی والیا
کملی والیا رب میرے لئی باطن ہے تو تو میرے لئی ظاہر ہے. باطن کا مطلب چھپا ہوا. رب میرے لئی باطن ہے تو تو میرے لئی ظاہر ہے. محبوبہ میں بھی رب نو رب منیا تے تو بھی رب نو رب منیا, پر تیرے منن تے میرے منن وچ فرق ہے کی کہ محبوبہ تو پہلو منیا اونوں, تو سب تو پہلو منیا اونوں, پر محبوبہ میں تے پہلو منیا تینوں تے پھر منیا اونوں. تے محبوبہ پھر بھی میرے منن تے تیرے منن وچ فرق ہے کہ محبوبہ میں منیا سن کے تے تو منیا ویکھ کے. میری شرید ہے تے تیری دید ہے. ہن میں جانا تے تو جانے, اگے تو جانے تے او جانے. ہن میں جانا تے تو جانے, اگے تو جانے تے اگے تو جانے تے او جانے. با خدا در پردہ گویم با تو گویم آشکار. یا رسول اللہ پنہاؤ تو پیدا من. میرے دوستو یاد رکھنا میرے آقا کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے, اور دنیا کے اندر کوئی مولوی, کوئی خطیب, کوئی شاعر, کوئی ادیب میرے مصطفیٰ کی تعریف کا حق ادا کر سکتا؟ بولیے ادا کر سکتا؟ غالب اس بر صغیر کا بہت بڑا شاعر گزرا. 200 سال پہلے اس کو اپنے علم و کلام پہ اتنا ناز تھا کہ وہ خود کہتا تھا کہ یہ مسائل تصوف. پھر تیرا بیان غالب ہم تجھے ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا, لیکن وہی قادر الکلام شاعر جب اسے کہا گیا کہ غالب میرے مصطفیٰ کی تعریف کر, تو غالب نے قلم اٹھایا. حق جلوہ گر ز طرز بیان محمد است, آرے کلام حق بزبان محمد است. 1 2 3 4 5 6 شعر لکھے. غالب کی ساری زبان دانی جواب دے گئی, غالب کا سارا علم و فن جواب دے گیا, اور بالآخر غالب بولتا ہے کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے. غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے, کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. غالب کہتا ہے غالب حضور کی ثنا میں رب پہ چھوڑتا ہوں. یار اس سے پہلے کی مثال سمجھ لینا. حضرت تشریف فرما ہے, ٹھیک ہے, اب یہ باہر سے تشریف لائیں تو جن کو پتہ نہیں ہے وہ بتا سکتے ہیں یہ کون ہے؟ بولیے بولیے تو صحیح, بولیے تو صحیح نا. نہیں بتا سکتے. میں آیا ہوں, مجھے 2-4 بندے جانتے ہوں گے, تو دوسرے سے پوچھیں گے یار بتاؤ کون ہے یہ مولوی, تو کہیں گے یار میں تو نہیں جانتا. اور شاہد سے پوچھیں گے تو شاہد کہے گا یار اس کا نام عارف جاوید ہے, یہ وابڈا ٹاؤن کا خطیب ہے, یہ دارت المصطفیٰ میں پڑھاتا ہے, بس میرا یہ تعارف ہے. تو جو جانتا ہوگا وہ بتائے گا نا. میری تعریف کون کرے گا؟ جو مجھے. لاما کی تعریف کون کرے گا؟ جو حضرت کو جانتا ہوگا. حضور بحر العلوم کے صاحبزادے تشریف فرما ہے, کون بتائے گا؟ جو جانتا ہوگا. تو تعریف کون کر سکتا ہے؟ جو جانتا ہوگا. غالب کہتا ہے غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے, غالب حضور کی تعریف میں رب پہ چھوڑتا ہوں. کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است, کیونکہ اس پوری کائنات کے اندر اگر کوئی مصطفیٰ کو جانتی ہے ذات رب کی ہدایت ہے. حضور کو رب کے سوا کوئی جان سکتا نہیں ہے. میرے دوستو حضور کی ذات اقدس وہ ذات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا میلاد شریف کا مہینہ آ رہا ہے. آج ہمارے بھائیوں نے یہ اہتمام کیا. یہ اہتمام کیوں ہے؟ ہم نے دنیا کو بتانا ہے ربیع الاول شریف جب آئے گا نا, ہمارے گھر, ہماری گلیاں, ہمارے محلے, ہماری مسجدیں, ہمارے بازار سجے ہوئے ہوں گے. ہمارا بچہ بچہ نور والا آیا ہے, نور لے کے آیا ہے, یہ کہتا ہوا نظر آئے گا. کس لیے؟ ہم اس مہینے میں بتائیں گے کہ لوگوں دنیا میں لوگ بڑے آتے ہیں, لیکن 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت جس ہستی کا آج سے 14 سال پہلے ظہور ہوا, وہ ہستی میرے اور آپ جیسی ہستی نہیں ہے. ہم دنیا میں آئیں تو ہماری ماں 9 مہینے ہمیں اذیتوں کے ساتھ
اٹھا کے رکھے، جب ہماری ماں ہمیں جنم دے تو موت کو ہاتھ لگا کے آئے، جب ہم آئے تو دنیا میں بدبو پھیلے، پھر اس کے بعد ہماری غلاظت صاف ہو، پھر اس کے بعد ہمارا ناڑو کاٹا جائے، پھر اس کے بعد ہمارا ختنہ کیا جائے، ہمارے جسم سے غلاظت دور کی جائے، سرما لگایا جائے، بال بنائے جائیں۔ لیکن اس تاریخ کو جو دنیا میں آیا اس کے آنے کا انداز یہ ہے کہ اماں جان کہتی ہیں خدا کی عزت کی قسم ہے مجھے پتہ بھی نہیں چلا، مجھے پتہ بھی نہیں چلا، بس اتنا پتہ چلا میرے ایام بند ہو گئے ہیں اور مجھے اتنا بتایا گیا کہ تو محمد کی ماں بننے والی ہے۔ پھر اس کے بعد جب دنیا میں سرکار تشریف لائے، اماں جی کہتی ہیں اللہ کی عزت کی قسم مجھے صرف اتنا پتہ چلا خرج منی نور، مجھ سے ایک نور خارج ہوا ہے، مجھ سے ایک فَأَضَاءَتْ لِي قُصُورَ الشام، اور اس سے میرے لیے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے، شام کے محلات بھی۔ علامہ صاحب آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں چھوٹی سی۔ شام کے محلات دیکھ لیے، شام کے محلات اتنی روشنی آئی۔ اچھا دن کی روشنی، یہ سامنے جو دیوار ہے دروازے کے باہر دیکھیں آپ کو نظر آتی ہے، ابھی روشنی ہے لیکن دیوار نظر ہے، لیکن جب صبح سورج آئے گا تو پھر بولیے، تھوڑی سی بات سمجھانا چاہتا ہوں، سورج کی روشنی میں نظر آئے گی؟ آئے گی نا؟ اچھا لیکن سورج کی روشنی میں آپ کو کہوں کہ اس دیوار کے پار جو دیوار ہے وہ دیکھیں، دیکھ سکیں گے؟ بولیے کیوں؟ اس لیے کہ سورج نے باہر بے شک روشنی کر دی ہے، لیکن اس دیوار نے آپ کے سامنے آڑ بنا دی ہے، باہر روشنی بھی ہے لیکن آپ کے سامنے یہ دیوار آ گئی، اب آپ اس سے باہر دیکھ سکتے نہیں ہیں۔ لیکن میرے نبی کی والدہ کہتی ہے لوگوں سورج کی روشنی اور ہے اور محمد مصطفیٰ کے ظہور کی روشنی وہ اور روشنی ہے۔ ارے سورج آتا ہے تو روشنی تو کرتا ہے لیکن سامنے دیوار آ جائے تو ایک قدم باہر نظر نہیں آنے دیتا، لیکن میرا مصطفیٰ آیا تو ایسی روشنی لے کر آیا۔ میں بیٹھی مکے میں ہوں، راستے میں کئی مکان ہیں، کئی جھونپڑیاں ہیں، کئی جو ہے وہ راستے میں چیزیں ہیں، لیکن حضور کے آنے سے ایسی روشنی آئی یہ سارے حجاب میری آنکھوں کے سامنے ہٹ گئے۔ بیٹھی مکے میں تھی، شام کے محلات کو بھی دیکھ لیتی، شام کے محلات کو بھی دیکھ لیتی ہوں۔ پھر اس کے بعد اگلی بات، یہ دنیا میں تشریف فرما ہوئے، ماں جی کہتی ہے خارج منی نور، مجھ سے نور خارج ہوا۔ پھر ماں جی فرماتی ہیں میرے مصطفیٰ اس انداز سے آئے کہ سجدے کے عالم میں تشریف فرما ہوئے، زور سے کہنا سی سبحان اللہ، سجدے کے عالم میں تشریف لائے۔ ہم دنیا میں آئے تو غلاظت میں لتھڑے ہوئے آئے، مصطفیٰ خوشبوؤں میں بسے ہوئے آئے۔ ہم دنیا میں آئے تو ہمارا ختنہ کیا گیا، ختنہ شدہ پیدا ہوئے، ہمارا ناڑو کاٹا گیا، حضور ناف بریدہ پیدا ہوئے، ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ کیسے پیدا ہوئے؟ بولیے بولیے، ناف بریدہ۔ یہ ناف کیا ہوتی ہے؟ ناف کیا ہوتی ہے؟ ناف انسان کے جسم کا وہ حصہ ہے کہ انسان ماں کے بطن میں، یہ نقطہ بڑے غور سے سنیے گا، شاید میں اسی پہ ختم کر دوں، علامہ صاحب کا بھی خطاب سننا ہے، غور کرنا۔ ناف انسان کا وہ حصہ ہے کہ جب انسان ماں کے بطن میں ہوتا ہے نا تو یہ ماں کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے خوراک کا۔ انسان کا منہ بند ہوتا ہے، توجہ رکھنا میری طرف، یہ بات ضائع نہ کرنا، منہ بند ہے، یہ ناف کے ساتھ ماں کے جسم سے انسان کا کنیکشن ہوتا ہے، 9 ماہ تک اس سے انسان خوراک لیتا ہے اور اس کی پرورش ہوتی ہے۔ جب وہ دنیا میں آتا ہے پھر یہ کنیکشن کاٹ دیا جاتا ہے۔ اب ہمیں روایتیں بتاتی ہے مصطفیٰ تشریف فرما ہوئے تو آپ ناف بریدہ پیدا ہوئے، ناف کٹی ہوئی تھی۔ ارے یارو ناف کٹی ہوئی تھی تو ماں کے بطن میں حضور خوراک کہاں سے لیتے تھے؟ اب مولویوں نے سنا، یک جنبش لب انکار کر دیا، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ناف ہی کٹی ہوئی تھی تو ماں کے پیٹ میں خوراک کہاں سے لیتے تھے؟
ارے سننا یار بڑا مزہ آئے گا. میں نے بھی سنا, تھوڑی دیر کے لیے پریشان بھی ہوا, کہیں سوچا کہ یار کہیں روایت میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, علامہ صاحب غور کیا, لیکن اچانک ذہن پہ دستک ہوئی, میں نے بخاری شریف کی حدیث یاد آ گئی. اب اس کو سننا اور اپنا ایمان تازہ کرنا. بخاری کی حدیث یاد آ گئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے روزے رکھے. یہ وصال کے روزے وہ روزے ہیں کہ جن روزوں میں حضور نہ افطار کرتے ہیں نہ سحر کرتے ہیں, روزے ہی روزے ہیں. صحابہ نے دیکھا, صحابہ نے بھی روزے رکھنا شروع کر دیے. کچھ دن گزرے, 2-3 دن, چہرے زرد پڑنا شروع ہو گئے, رنگ پیلے, انسان تھے, بشر تھے. نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہا حضور روزے رکھتے ہیں. علامہ صاحب روزے رکھتے ہیں. فرمایا کس نے کہا؟ کہا حضور آپ جو رکھتے ہیں. بولیے سبحان اللہ. آپ جو رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, ہم تو اس لیے سنتے چھوڑتے نا, سنتے ہی ہیں نا, سنت ہی ہے نا جی. صحابہ سے کہا کیوں؟ کہا حضور آپ جو رکھتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا ایوکم مثلی, تو جو رکھیے تم میں کون ہے میرے جیسا؟ صحابہ چپ. ایوکم مثلی, تم میں میرے جیسا کون ہے؟ ابو بکر بھی تھے, عمر بھی تھے, عثمان بھی تھے, علی بھی تھے. کسی نے کہا حضور میں آپ جیسا. بات سمجھو سنیو, کسی نے نہیں کہا حضور میں آپ جیسا. صحابہ چپ. حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, کہا صحابہ ابی تو ربی ہوا یطعمنی ویسقینی, میں تو رب کے ہاں راتیں گزارتا ہوں, میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے, مجھے پلاتا بھی ہے. میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے, پلاتا بھی ہے. ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا مولوی صاحب بات بن گئی. جو رب مصطفیٰ کو مصطفیٰ کی جوانی میں کھلا بھی سکتا ہے, پلا بھی سکتا ہے, وہ ماں کے پیٹ میں بھی میرے مصطفیٰ کو کھلا سکتا ہے, پلا سکتا ہے, کھلا سکتا ہے, پلا سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناف بریدہ پیدا ہوئے, ختنہ شدہ پیدا ہوئے, حضور آئے, خوشبوئیں پھیل گئیں, اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ اس انداز سے تشریف فرما ہوئے. میرے دوستو, میرے حضور کا کون مقابلہ کر سکتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ڈاچی پہ بیٹھ جاتے ہیں وہ ڈاچی برکتوں والی ہو جاتی ہے. یار زور سے بولیے سبحان اللہ. ربیع الاول کا استقبال کر رہے ہیں تو بولیے سبحان اللہ. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں ماڑی سی ڈاچی لے کر آئی تھی, ماڑی سی ڈاچی لے کر آئی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس پہ بٹھایا وہ کرما والی ہو گئی, وہ کرما والی ہو گئی, وہ نازوں والی ہو گئی. وہ جب آتی تھی تو اس کا عالم یہ تھا کہ وہ چلتی تھی, رکتی تھی, رکتی تھی, چلتی تھی, دائیاں آگے چلی گئی, اور مجھ سے پہلے مکے سے اچھے اچھے گھرانوں سے بچے لے کے آ گئی تھی. اب جب میری واری آئی تو میں نے کہا کوئی بچہ چھوڑ کے آئی بھی ہو. انہوں نے کہا ایک بچہ ہے, یتیم ہے, یتیم ہے, باپ فوت ہو گیا ہے, دادا ہے, اسے لینا ہے تو لے لو. اب حلیمہ کہتی ہے میں نے اپنے خاوند سے کہا, اس نے کہا ٹھیک ہے حلیمہ آئے ہیں تو لے جاتے ہیں. حلیمہ کہتی ہے میں آئی بظاہر مجبوری کے عالم میں. جب حضرت ابو طالب عبد المطلب کے گھر گئی نا تو میں نے حضرت عبد المطلب, آپ دروازے پہ کھڑے تھے, کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا حلیمہ. کہا قبیلہ کیا ہے؟ کہا بنو سعد. تو بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا بخ بخ سعد و حلم ہما خصلتان, کیا بلے بلے سعدیہ بھی تے حلم بھی, حلم بھی اور سعد بھی. کہا حلیمہ ایک بچہ ہے, بچہ لینا چاہو گی؟ کہا ہاں میرے سردار. کہا باقی باتیں بعد میں کریں گے, پہلے بچے کو دیکھ تو لو. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جب میں گئی نا تو سرکار سبز روئی کے لباس میں لپٹے تشریف فرما تھے. حلیمہ کہتی ہے میں گئی تو پہلی نظر ڈالی, اور جب نظر ڈالی تو نظر جھکانا ہی بھول گئی, پلک جھپکنا ہی بھول گئی. کہا کیوں؟ کہا لے حسن ہی و جمال ہی, سونے کا حسن و جمال ہی اتنا تھا, نظر گئی ہے, نظر پلٹی نہیں ہے. اب حلیمہ کیا کہتی ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں, حلیمہ کہتی ہے گئی تھی مجبوری کے عالم میں, اب اور کوئی بچہ نہیں تو انہیں لے چلتی ہوں, لیکن جب جا کے سرکار کو دیکھا تو لے جانا میری مجبوری بن گیا, لے جانا میری مجبوری بن گیا. اللہ اکبر. آگے گئے, آگے گئے تو حجر اسود کے پاس گئے, دل چاہا بوسہ دلوائیں. کیا دیکھا؟ حجر اسود اپنی جگہ سے آگے آ کے مصطفیٰ کے ہونٹوں کو چوم لیتا ہے. کہا ایک اور معاملہ ہوا,
ایک اور معاملہ ہوا، جب حضور کو لے کر اپنے قبیلے کی طرف آنے لگے نا، تو طریقہ یہی ہوتا ہے، جب چھوٹا بچہ ہو، ماں اور باپ ہو، بائک پہ ہو، تو کیا کرتے ہیں؟ باپ آگے ہوتا ہے، درمیان میں بچے کو بٹھا لیتے ہیں، پیچھے ماں بیٹھ جاتی ہے۔ کہا ہم نے بھی ایسا کیا، میرا خامد حارث آگے بیٹھ گیا، توجہ یار، حضور کو درمیان میں بٹھا لیا۔ تصور کرو ان لمحات کا۔ حلیمہ کہتی ہے میں پیچھے بیٹھ گئی۔ لاما صاحب سننے کی بات ہے، اب اس کے بعد اونٹنی کو اٹھاتے ہیں، وہ اٹھتی نہیں، اٹھاتے ہیں اٹھتی نہیں، اٹھاتے ہیں اٹھتی نہیں۔ جب بار بار اٹھایا، حلیمہ کہتی ہے اچانک میرے دل میں خیال آیا، وہ برکتیں، وہ آپ کو دیکھ کر آنکھوں کا جھپکنا بھول جانا، وہ جو حجر اسود کا بوسہ لینا، یہ یاد آ گیا۔ تو اچانک میرے دل میں خیال آیا، میں نے حضور کو اٹھا کے اپنے خامد کے آگے بٹھا دیا، درمیان سے آگے بٹھایا۔ جب حضور کو آگے بٹھایا، اونٹنی اٹھ کھڑی ہوئی اور آواز آئی، یا احمق هو الامام کیف یقوم خلف المقتدی۔ او اللہ کے بندے، وہ امام ہے، کبھی امام بھی پیچھے کھڑا ہوا ہے؟ اللہ کے بندے، وہ امام ہے، وہ امام آگے ہی ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ۔ پھر اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے حلیمہ سلی تو برکتیں ہر قدم پہ ساتھ ہیں، ہر قدم پہ برکتیں، ہر قدم پہ رفعتیں۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں۔ جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات، آج تک وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گئے۔ حلیمہ حضور کو لے کے چلتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ اونٹنی کے رنگ ڈنگ بدل چکے ہیں، اس کے جسم پہ گوشت آ چکا ہے، اس کی چال کی لڑکھڑاہٹ دور ہو چکی ہے۔ اب وہ چلتی ہے تو یوں لگتا ہے زمین اس کے لیے سمٹتی جا رہی ہے۔ حلیمہ جب کہتی ہے کہ چلتی گئی، حتیٰ کہ وہ دائیاں ان کو جا لیا، وہ دائیاں نے جب دیکھا تو کہتی ہیں ابو زیب کی بیٹی ہم پہ رحم کر، اونٹنی کو آہستہ چلا اور یہ تو بتا یہ سواری بدل لی ہے کہ وہی ہے؟ حلیمہ مسکرا کے کہتی ہے ارے غور سے دیکھو، سواری نہیں بدلی، میں نے سوار بدل لیا ہے، میں نے سوار بدل لیا ہے۔ حلیمہ کے گھر میں حضور تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ ایک بات جلدی کہہ کے میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، جلدی سے ختم کر رہا ہوں۔ حلیمہ حضور کو لے کے قبیلہ بنو سعد میں آ جاتی ہے، میرے آقا کی خوشبوئیں قبیلہ بنو سعد میں پھیل جاتی ہیں۔ اللہ کی قسم سیرت کی کتابیں کہتی ہیں ان لوگوں کو اتنی محبت دلوں میں آ گئی تھی کہ اگر کسی کا بچہ بیمار ہوتا تھا نا، اٹھا کے حلیمہ کے گھر میں لے آتے، سرکار کا ننھا سا ہاتھ رکھتے، اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ کسی کی بکری بیمار ہوتی، اٹھا کر حضور کے پاس لے آتے، سرکار کا دست اقدس پھیرتے، اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ اب ایک اور ماجرا ہوا، کئی دنوں سے میں خود گاؤں کا رہنے والا ہوں، گاؤں کے لوگ یہاں ہوں گے، کبھی جب گاؤں میں ہم رہتے تھے بجلی نہیں ہوتی تھی تو رات جب ہوتی تھی کھانا پکانے کے لیے، کھانا تو چانن میں ہی کھا لیتے تھے، ضروریات کے لیے چراغ جلاتے، دیوا جلاتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد بجھا کے سو جایا کرتے تھے۔ اب حلیمہ سعدیہ کے گھر میں لوگوں نے دیکھا رات بھر چراغ بجھتا ہی نہیں ہے، روشنی چھن کر حلیمہ کے گھر سے باہر آ رہی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر کو روزانہ روشن دیکھ کر وہ لوگ تعجب میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ لوگ تو جو یار کسی کے گھر پہ کرم ہو نا، کسی پہ اچانک پیسے آ جائیں تو لوگ سوچتے ہیں کتھوں آن ڈیل، کہاں سے آ رہے ہیں، یہ کیا کرتا ہے؟ اب حلیمہ کے گھر میں روشنیاں چھن کے باہر نکلتی ہیں تو دائیاں باتیں کرتی ہیں، محلے میں عورتیں باتیں کرتی ہیں۔ ایک دن حلیمہ کو گھیر لیتی ہیں، حلیمہ بتا تو صحیح یہ تیری پاس اتنا دولت کہاں سے آ گئی؟ پہلے کبھی ضرورت کے وقت چراغ جلتا تھا، اب رات تیرے گھر سے چراغ بجھتا ہی نہیں ہے، اتنا تیل کہاں سے آ گیا، اتنا مال کہاں سے آ گیا، اتنی روشنی کہاں سے آتی ہے؟ حلیمہ نے وہی جواب دیا جو کبھی زلیخا نے مصر کی عورتوں کو دیا تھا۔ زلیخا کہا تھا نا غلام پہ دیوانی ہو گئی، تو زلیخا نے جواب نہیں دیا، ایک بار کہا تھا ذرا ان کو بھی دکھا دیں۔ حلیمہ بھی پکڑ کے ان کو اپنے گھر میں لے گئی، مصطفیٰ کے پالنے کے پاس آ کے کہتی ہے ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، کہا میری بہنوں جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے ہمیں کبھی چانن کی، ہمیں چراغ کی ضرورت ہی نہیں رہی، اس کے چہرے سے نور نکلتا ہے، گھر منور ہو جاتا۔
دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ وما علیہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھی حضرت علامہ مولانا عارف جاوید نقشبندی صاحب، اللہ عز و جل سوز و گداز میں برکت عطا فرمائے، علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ بلا تاخیر میں اگلے ثنا خان کے حوالے مائک کر رہا ہوں، یہ 8 سے 10 منٹ کی حاضری اپنی مکمل کریں گے۔ محترم محمد عبد الرحمن نقشبندی صاحب کہ وہ آئیں اور اپنی حاضری لگوائیں۔ ان کے آنے سے پہلے زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، محمد عبد الرحمن نقشبندی صاحب۔